بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے آج اللہ کی الہامی کتابیں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی انبیاء پہ، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کروں گا اور تھوڑا سا پڑھ کے سناؤں گا آپ کو۔ اب دیکھیں، اللہ کی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ نے اپنے انبیاء پہ نازل کی، اس پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے، وہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے۔ اور آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ان کتابوں پر ایمان لانا اس میں ہے سورہ البقرہ کا آخری رکوع ہے، جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ایمان لایا۔ پہلے رسول ایمان لاتا ہے، یہ یاد رکھیں، پہلے اللہ کی دعوت پہ رسول یا نبی خود ایمان لاتا ہے، پھر اگلوں کو کہتا ہے۔ یہ کلاسک بات ہے، ہماری عادت ہے نا دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت، وہ یہ نہیں کرتے، وہ پہلے اپنے آپ کو درست کرتے ہیں، پہلے وہ ایمان لاتے ہیں، پھر وہ آگے پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کتابوں پر ایمان لانا ہم پر ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری اور داؤد علیہ السلام پہ زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن۔ قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم پر بھی صحیفے اترے اور بھی کچھ انبیاء پہ، تو ان کا ہمارے پاس نام نہیں نہ ریکارڈ ہے، لیکن ایمان ہے، کیونکہ تمام انبیاء پہ جو صحیفے کتابیں اتری ان سب پر یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ پیش کروں گا زبور سے۔ ایکچولی زبور میرے خیال میں وہ ہے جب چرچ میں بھی جب یہ کوئر کرتے ہیں یا گا کے پڑھتے ہیں تو وہ زبور پڑھتے ہیں، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت اچھی تھی، تو وہ اللہ کا کلام گا کر بھی پڑھتے تھے، تو اس کو ہمس کہتے ہیں انگلش میں، تو یہ وہی ہیں۔ ان میں سے میں آپ کے سامنے کچھ باب رکھوں گا، آپ دیکھیے گا کہ کتنی خوبصورت الفاظ ہیں۔ یہ میں انفیکٹ پہلے باب سے شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی کتاب زبور کی، اس میں 1 to 41 چھوٹے چھوٹے باب ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ ٹھٹا باز جو مذاق اڑاتے ہیں، اسپیشلی دین کا، اللہ کا، اس میں انہیرنٹ ہے یہ بات، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کے شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ یہ کیا دھیان رہتا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار رکھتا ہے۔ اگر غلطی ہو بھی جائے، اس سرکل سے باہر نکل گیا، تقوی سے توبہ کر کے واپس سرکل میں آئے گا، اس کا دھیان رہتا ہے۔ اس کو سورہ کاف میں بڑا اچھی طرح اللہ نے بیان کیا ہے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نان کیجول ایٹیچیوڈ، نان کیجول، کہ آپ یو سیریس اباؤٹ دی تھنگس دیٹ گاڈ ہیز آسکڈ us to do. Entertainment, enjoying life, obviously is part of it, but we try to remain within the precincts of God Almighty. یہ وہ ہے کہ یعنی بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے باور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ اب چوتھا باب دیکھیے، اس میں یہ دعا ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ دیکھیں دعا کا ایک سلیقہ ہے جو اللہ نے خود سکھایا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، درخت کا پھل چکھ لیا، اور اس پہ میں بات کر چکا ہوں اپنی کلپس میں، تو بڑے شرمندہ ہوئے، تو اللہ نے کہا میں نے ان کو کچھ کلمات سکھائے، یہ وہی ہیں بڑی مشہور دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے سکھائے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول کیا۔
اسی طرح دیگر دعائیں اللہ نے اسی طرح سکھائی ہیں قرآن میں. اس کی بڑی مشہور دعا جو ہم بہت ویری پاپولر، اس میں اللہ پہلے ذکر کرتے ہیں جو لوگ صرف دنیا کے طالب ہیں میں ان کو دنیا دے دیتا ہوں لیکن آخرت میں حصہ نہیں ہوتا، لیکن جو شخص آخرت کا بھی طلبگار ہے تو میں اس کو دنیا بھی دیتا ہوں آخرت بھی. اور وہ اس طرح دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو دیکھیں اللہ سکھاتے ہیں وہی کلمات پھر انسان بڑے دل جمعی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. یعنی حضرت داؤد کیا کہہ رہے ہیں، جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے. اے بنی آدم، اس کے آگے جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے، جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا. تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو، صداقت کی قربانیاں گزارنو اور خداوند پر توکل کرو. بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا، اے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما. تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی تھی. یہ دیکھیں تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی تھی. یعنی مجھے spiritually I am more happier than the other people who have got the materialistic things. میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے. آگے دیکھیں، اے خداوند میری باتوں پر کان لگا، میری آہوں پر توجہ کر. اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں. اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. گھمنڈی ایروگنٹ آدمی جو ہے، گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے. تجھے سب بدکاروں سے نفرت ہے، تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا. خداوند کو خون خوار اور دغاباز آدمی سے کراہت ہے، لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا. میں تیرا روب مان کر تیری طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا. اے خداوند میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا، میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے. پاپ 6، اے خداوند تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک اور اپنے غیظ و غضب میں مجھے تنبیہ نہ دے. اے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں پس مردہ ہو گیا ہوں. اے خداوند مجھے شفا دے کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے، میری جان بھی نہایت بے قرار ہے. اور تو اے خداوند کب تک؟ لوٹ اے خداوند میری جان کو چھڑا، اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی. قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ میں کراہتے کراہتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، ہر رات میرا بستر تیرتا ہے. یعنی آنسوؤں سے. کیا خوبصورت الفاظ ہیں. دیکھیے پھر باب 9 سے کچھ اقتباس ہے. میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا. میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا. اے حق تعالی میں تیری ستائش کروں گا. یعنی میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا.
اے حق تعالیٰ میں تیری ستائش کروں گا۔ باب 13، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ اے خداوند کب تک؟ کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا؟ تو کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا؟ کب تک میں جی میں منصوبہ باندھتا رہوں اور سارے دن اپنے دل میں غم کیا کروں؟ کب تک میرا دشمن مجھ پر سن بلند رہے گا؟ اے خداوند میرے خدا، میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے، میری آنکھیں روشن کر۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے کہ میں اس پر غالب آ گیا، نہ ہو کہ جب میں جنبش کھاؤں تو میرے مخالف خوش ہوں۔ لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا۔ میں خداوند کا گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ باب 15، اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے۔ یہ جواب ہے۔ وہ جو راستی سے چلتا، صحیح راستے پہ، صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے۔ وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا، وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے۔ وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خواہ نقصان ہی اٹھائے، وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا۔ یہ زبور ہے۔ یہ دیکھیں ایک اور میں آپ کے لیے ملاحظہ آپ کیجئے، دیکھیں یہ بہت مشہور باب ہے، باب 23 زبور کا۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ یہ اکثر آپ رکشوں کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، اور کرسچنز کی جو ہمارے بھائی ہیں، مسیح بھائی، وہ اکثر ان کی کار پہ یہ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراہ گاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کی چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر سکونت کروں گا۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔